کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو نظریاتی طور پر چاہتے ہو تو آپ ان کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہو، اور پسندگی کی اس حد تک انتہا ہوتی ہے کہ آپ ان کے منفی پہلوؤں کو بالائے طاق رکھ کر اس کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہو، اور آپ اپنے پسندیدہ لیڈر سے بہت ساری امیدیں وابستہ کرتے ہو۔ کچھ ایسا ہی لبے لباب میرے اس افسانے میں ہے۔ یہ سن 2000 کی بات ہے، جب میں نے ہوش سنبھالا تھا تو ہر طرف آپ کے چرچے تھے۔ ورلڈ کپ کو جیتے ہوئے تقریباً 8 سے 9 برس گزرے تھے۔ آپ کے فلاحی کاموں، بالخصوص شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی تعمیر کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس وقت آپ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک آئیکونک شخصیت بن گئے تھے۔ جب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے قیام کا اعلان کر کے سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو مجھ سمیت تمام ترقی پسند، مڈل کلاس اور غریب طبقے کو امیدوں کی ایک نئی کرن نظر آئی۔ معاشرے کے نچلے طبقے کو بہتری کی ایک نئی امید نظر آئی۔ سب کا یہی خیال تھا کہ اب اس فرسودہ نظام کا خاتمہ ممکن ہوگا اور برابری کی بنیاد پر اب نچلے طبقے کو اس کے بنیادی حقوق، بالخصوص تعلیم، صحت اور روزگار ملے گا۔ 2002 میں ہونے والے عام انتخابات میں آپ کی پارٹی ناپید امیدواروں کے باعث انتخابات میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ پھر وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ جب 2014 میں تحریک انصاف پورے زور و شور سے ایک عوامی طاقت بن کر ابھری تو ایک بار پھر مجھ سمیت تمام ترقی پسند لوگوں کے دلوں میں امیدیں جاگ اٹھی۔ پھر جس طرح آپ نے کرپشن، بد انتظامی، مہنگائی، صحت اور تعلیم کے بنیادی مسائل کو دھرنے کی شکل میں اجاگر کیا تو ایک یقین ہو چلا تھا کہ اب اچھے دن آنے والے ہیں۔ پھر 2018 کے عام انتخابات میں آپ کی پارٹی سرخرو ہوئی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ مجھ سمیت تحریک انصاف کے تمام حامی خوشی سے جھوم اٹھے تھے جب حلف لینے کے بعد جس طرح آپ نے وزیر اعظم ہاؤس کے شاہانہ اخراجات میں کمی کا اندیا دیا تھا تو یقین ہو چلا تھا کہ اب ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر جیسے آپ کے اقتدار کی گاڑی نے وقت کی ڈگر پر چلنا شروع کیا تو آپ کے وزراء نے مافیاؤں، بیوروکریسی اور سابقہ حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی ڈگڈگی بجا کر معیشت کی بہتری کے لیے وقت مانگا۔ تو عوام الناس کے ذہن میں بھی یہ امر حامل تھا کہ واقعتاً عمران خان کی کابینہ میں شامل اتحادی پارٹیوں کے وزیروں کی عدم کارکردگی کے باعث تحریک انصاف حکومت اپنے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کر پا رہی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ اس دوران میں آپ کی حکومت نے کچھ بہترین پروگرام شروع کیے جو قابل تعریف ہے، لیکن انتظامی امور خاطر خواہ حد تک کامیاب نہیں ہوئی۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ اشیاء خرونوش، پیٹرول، دواؤں، بجلی، گیس اور دیگر ضروری اشیاؤں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا۔ موجودہ دور حکومت میں چینی آٹے کے بدترین اسکینڈل سامنے آئے۔ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور مہنگائی نے عوام کا جینا دوبہر کر دیا۔ گیلے پاکستان کے سروے کے مطابق حالیہ 3 برسوں میں مہنگائی میں 300% اضافہ ہوا، جو یقیناً غریب اور نچلے طبقے کا معاشی استحصال ہے۔ میرے پیارے لیڈر، ان تمام باتوں کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں کہ آپ انصاف پر مبنی یقیناً کچھ ایسا نظام لائیں گے جس سے غریب اور نچلے طبقے کی زندگی بہتر ہوگی اور ان کو صحت، تعلیم، صاف پانی، روزگار اور دیگر سارے حقوق ملیں گے، اور آپ کچھ اس طرح سے پالیسیاں مرتب کریں گے جس سے ہمارے ملک کے مسائل مستقل طور پر حل ہوں گے۔ لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ اقتدار سے پہلے کیے گئے وعدوں پر کوئی عمل درآمد نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے وعدے بھی دیگر حکمرانوں کی طرح
वफा होते हुए नजर नहीं आ रहे। मेरे प्यारे कायद, आप अपने फैसलों पर निडर हुआ करते थे, फिर ये क्या मजबूरियां हैं कि आपने बढ़ती हुई महंगाई और माफियाओं के असर सूख के सामने चुप साधी हुई है। अगर आप बेबस हैं तो अवाम नास के सामने बिलहना इजहार करें, फिर देखें ये अवाम का जमूद किस तरह आपके शाना बशाना होकर दमादम मस्त इन माफियाओं फिरौनों को ठिकाने लगाता है। अगर आपकी खामोशी आपके मफादात से मुंसलिक है तो बराए करम इंसाफ और अवामी हुकूक की टिकटिकी का राग अलापना बंद करें और आप भी दीगर सियासतदानों की सिफ में शामिल हो जाए। मेरे प्यारे लीडर, मेरे इस शिकवा शिकायत को तनकीद के जुमरे में हरगिज मत लाएं, क्योंकि ये दिल के वो जज्बात हैं जो दिल से लावा बनकर बाहर निकले। मेरे इन तमाम जज्बात का बस यही खुलासा है कि खुदारा कुछ ऐसी पॉलिसियां मरतब की जाए जिससे हकीकी मानों में इंसाफ का बोल पाला हो सके।